گھر بیٹھے تہجد کا اجر ملنا شروع ہو گیا. ایک آدمی پر حج فرض ہی کوئی نہیں. دیکھو نا, دین کی بہت سی باتیں بعضوں پر ہیں بعضوں پر نہیں. ایک آدمی پہ حج فرض کوئی نہیں. میں میرے اوپر حج فرض کوئی نہیں, مثال دیتا ہوں. اور میں کہتا ہوں ایک آدمی سے بھائی آپ حج کر لیں, تو میں نے جرم کیا ہے, میری تو ذمہ کوئی نہیں. تو اگر یوں کہا جائے کہ عمل ہو تو کرو, نہ ہو تو بالکل نہ کہو, یہ تو پاگل پن کی بات ہے. پوری شریعت کو نہ سمجھنے کی یہ وجہ ہے. ورنہ ہمارے جو بیچارے ائمہ مساجد ہیں, پھر تو نہ زکات پہ بیان کر سکتے ہیں نہ حج پہ بیان کر, نہ ان پر زکات فرض ہوتی ہے نہ ان پہ حج فرض ہوتا ہے. وہ تو پھر حج کی بات کرنا ہی چھوڑ دیں. ہمارے پاکستان کے تو علماء اور ائمہ سارے جو بیچارے نماز پڑھانے والے, خطبے دینے والے, نہ ان پر زکات فرض ہے نہ حج فرض ہے, تو وہ تو حج کی بات ہی کرنا چھوڑ دیں. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے, اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے گا بیٹا سگریٹ نہ پیا کر. اگر وہ یہ کہ بیٹا سگریٹ نہ پیا کر, تو اس نے جرم کیا ہے. تو یہ تو عین نیکی ہے. لیکن میں نے پہلے وضاحت کی, ایک آدمی اس لیے دین کی بات کرتا ہے کہ پیسے کماؤں اور اپنا کوئی ارادہ نہیں کام کرنے کا, یہ تو ہلاک ہو جائے گا. میں اس کو دعوت دے رہا ہوں بھائی تو نماز پڑھ, اور میں چاہتا ہوں اللہ میں بھی نمازی بن جاؤں, یہ مجھے بھی اجر ملے گا, ان کو بھی اجر ملے گا. پھر کہنا الگ حکم ہے, کرنا الگ حکم ہے. ہمارے پنجاب میں نا دیہاتی لوگوں میں یہ مشہور ہے, جو تراویح پڑھے وہ تو روزہ رکھے, جو تراویح نہ پڑھے وہ روزہ نہ رکھے. ہمارے پنجاب میں تو کہ پوچھتے مول صاحب رات کی تراویح نہیں پڑھی, روزہ رکھا کہ نہ رکھا؟ او بھائی اللہ کے بندے, تراویح الگ حکم ہے, روزہ الگ حکم ہے. اوروں کو دعوت دینا مستقل حکم ہے, خود عمل کرنا مستقل حکم ہے. آپ نے ایک آدمی کو تیار کر دیا حج کے لیے, پیسے والا ہے, وہ حج پہ چلا گیا, تو آپ نے گناہ کیا ہے. کہ قیامت کے دن بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے اعمال نامہ پیش کرے گا, کہے گا اللہ میرا نہیں ہے. تو کیوں؟ کہ میں نے تو حج کیا نہیں, اس میں تو ہزاروں حج لکھے ہوئے ہیں. مثال دے دی ہزاروں, مطلب اس میں کئی حج لکھے ہوئے ہیں. کہ تو نے تو حج نہیں کیا, تو تو نے جو فلاں فلاں آدمی کو حج کے لیے تیار کیا تھا, اس نے حج کیا تھا, تو تمہیں اس کا اجر دیا میں نے. الدال علی الخیر کفاعلہ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها. تو کتنی حدیث پاک اس پر بتا رہی ہیں کہ تم اوروں کو کہو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر ایک حدیث بھی سناتے ہیں, اور بعض حضور کو تو معاف کر دیتے ہیں, بابا فرید شکر گنج سے تو سر پہ چڑھ جاتے ہیں. کیا حدیث سناتے ہیں؟ ایک عورت ہے, یا رسول اللہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے, اس کو روکو گڑ نہ کھایا کر. آپ نے فرمایا کل آنا. وہ کل آئی, ان کا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو. میں کہا یا رسول اللہ یہ بات آپ کل ہی کہہ دیتے. انہوں نے کہا کل میں نے خود ہی گڑ کھایا ہوا تھا. لے بھائی 26 سال تو ہمیں حدیث پڑھتے ہو گئے, ابھی تک تو یہ حدیث کہیں ملی نہیں. کہیں آپ کو ملے تو بتا دینا بھائی. اور بعض وہ ہمارے پاک پتن میں ایک بڑے بزرگ تھے, فرید الدین ان کا نام تھا, شکر گنج کے نام سے مشہور تھے, شکر کھانے کے شوقین تھے, اور جو آتا تھا اس کو شکر کھلاتے تھے, اس لیے ان کو شکر گنج کہتے ہیں. بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کے ذریعے سے بڑا وہاں اسلام پھیلا ہے. تو بعض شکر ہے حضور کو معاف کر دیتے ہیں, ان پہ آ جاتے ہیں کہ بابا صاحب کے پاس ایک عورت آئی, بابا جی میرا بیٹا شکر کھاتا ہے, اس کو روکو شکر نہ کھایا کرے. اچھا مائی کل لے کے آنا. وہ کل لے کے آئی, ان کا بیٹا شکر نہ کھایا کرو. ان کا مجھے کم سفر کروایا, کل ہی اس کو کہہ دیتے کہ کل میں نے خود شکر کھائی تھی. بھائی یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں, نادانی کی باتیں ہیں. ہمیں کہنا بھی ہے, دیکھو جو کرتا ہے اور کہتا نہیں یہ آدھا مسلمان ہے, اور جو کہتا ہے اور کرتا نہیں یہ بھی آدھا مسلمان ہے. جو کرتا بھی ہے کہتا بھی ہے یہ پورا مسلمان ہے. اور ہمیں پورے مسلمان بننا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین پہ عمل بھی کرنا ہے, اس کی دعوت بھی دینی. پھر یہ دعوت آپ کو عمل پہ لے آتی ہے. جب آپ اوروں کو دعوت دیتے ہیں نا, خود اندر میں عمل کی طاقت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, بشرطے کہ نیت ہو کہ میں نے خود دین پہ آنا ہے. تو آپ نے کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جاؤ غائبین تک میرا پیغام پہنچاؤ. اگر الشاہد کے نیچے آپ نہیں آتے تو آپ کو چھٹی ہے, موج کرو, اور اگر آتے ہیں تو فکر کرو کل کو پکڑے جائیں گے. پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بڑی اچھی امت. کیوں؟ تم گھروں سے نکالے گئے. ابھی ہم میزا امریکہ آئے ہیں اس لیے نہیں, ڈالر کے لیے نہیں نکالے گئے. کیا کرتے ہو, کیوں نکالے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف, بھلائی پھیلاتے ہو, وتنہون عن المنکر, برائی مٹاتے ہو, وتؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاتے ہو. اچھا یہ تو تھی کنتم, تم. آگے ایک آیت میں مردوں عورتوں کو الگ کر کے ذکر فرما دیا. والمؤمنون والمؤمنات, ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں, بعضهم اولیاء بعض, یہ ہیں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست. یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے مرد عورتیں؟ یأمرون بالمعروف, بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں, ینہون عن المنکر, برائیوں سے مٹاتے ہیں, ہٹاتے ہیں, روکتے ہیں. اور پھر
اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آسان کر دیا کہ بھائی میرا پیغام پہنچانے کے لیے عالم ہونا شرط کو نہیں، کیا کرو، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو۔ پھر آپ کو اور آسان کر کے بتاؤں، سارے قرآن چاروں آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے قرآن پاک ہے۔ آپ نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التوراۃ، اللہ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دی ہے، والمائدہ مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ دی ہے۔ دو کتابیں گئی دو صورتوں میں، مائدہ میں انجیل گئی، تورات میں سورہ فاتحہ گئی۔ حوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں حامیم دی ہے۔ حامیم کی 7 صورتیں ہیں جو آخر قرآن میں آتی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہیں، 23ویں 24ویں پارے سے لے کر وہ آخر تک جاتی ہیں، 28ویں پارے تک وہ جاتی ہیں۔ تو اس میں حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامین عین سین قاف، اس طرح کر کے یہ 7 صورتیں ہیں۔ تو فرمایا جو زبور ہے اس کے بدلے میں یہ، تو کیا ہوا، 7 اور 2 9 صورتوں میں آ گئی ساری آسمانی کتابیں۔ وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے اللہ نے فضیلت بخشی۔ اچھا تو کیا ہوا، سارے کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک۔ قرآن پاک کا علماء نے لکھا ہے خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ سارے کتاب کا خلاصہ۔ پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک سورت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے، اللہ تیری مان کے چلیں گے اور تجھ سے مدد طلب کریں گے، تیری بندگی کریں گے، تجھ سے مدد طلب کریں گے۔ اب آپ کسی شخص کو یوں کہیں بھائی ہمیں اللہ کی مان کے چلنا چاہیے اور اس کے نبی کے طریقے پہ چلنا چاہیے اور اللہ ہی سے ہر بات میں مدد مانگنی چاہیے اور اس کے دین کو آگے پھیلانا چاہیے، ان 4 جملوں میں آپ نے 4 آسمانی کتابوں کی دعوت اس کو دے دی۔ اتنا آسان کام ہے تبلیغ۔ ہم مسائل بیان کر رہے ہوں، تفسیر حدیث بیان کرنی ہو، عالم چاہیے، تبلیغ کرنی ہو، یہ 4 جملے یاد کر لو، اے اللہ تیری مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر مانیں گے، تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے اور تیرے دین کو دنیا میں عام کریں گے۔ یہ 4 باتیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا۔ تو تبلیغ ہمیں حضور کی طرف سے ملی ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ملی۔ اس دعوت کی محنت چلی، دعوت کی محنت چلی، صحابہ نے پوری طرح، پوری اجتماعیت، پہلا تقریباً جو 100 سال ہے اس طرح امت چلی ہے ایک جان ہو کر۔ 100 سال کے بعد دراڑیں پیدا ہونی شروع ہوئیں اور بنو امیہ بنو عباس کے تسل شروع ہوئی، تو پھر علماء، محدثین، مفسرین، صوفیاء کرام، پھر انہوں نے دعوت کو سنبھالا، غیروں میں بھی کی، اپنوں میں بھی کی، غیروں میں بھی کی، اپنوں میں بھی کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دور ایسا آیا کہ جب تاتاری چھا گئے 590 ہجری میں جا کر بنو عباس کی سلطنت پر تاتاریوں کا خطرہ نظر آیا ہے، اور پھر 656 ہجری میں آ کر ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 610 ہجری میں اس نے اسلامی سلطنت پہ حملہ کیا، 610 ہجری میں تو اس پر ترکستان پر چنگیز خان نے حملہ کیا ہے، اور پھر اس بات کے 40 سال کے بعد 656 میں ہلاکو خان نے بغداد کیا کہ اینٹ سے 20 لاکھ کا شہر تھا بغداد اس وقت، جس میں سے 15 لاکھ اس نے ذبح کر کے رکھ دی، 5 لاکھ جان بچا سکے۔ ساری اسلامی دنیا ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت کو بغیر ہتھیار کے، بغیر حکومت کے، بغیر طاقت کے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ترین قوم کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ساری دنیا کے مورخ جب یہاں آتے ہیں تو ان کے قلم کانپ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے۔ وہ قوم جو اسلام کو مٹانے میں، ہلاکو خان تو بے دین تھا، اس کی بیوی دوقوزہ عیسائی تھی، اس کا جو سالار تھا قطبوغا وہ عیسائی تھا، اور خود یہ سورج کے پجاری تھے۔ وہ عیسائی ہونے کی وجہ سے اسلام دشمن، سپہ سالار عیسائی ہونے کی وجہ سے اسلام دشمن، تو وہ خود ساری ٹکر چنگیز خان نے مسلمانوں سے لی، لہذا وہ پیسے دشمنی وراثت میں ملی، ساری اسلامی سلطنت ریزہ ریزہ ہو گئی، پارا پارا ہو گئی، اور یوں نظر آ رہا تھا کہ اب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا۔ اب پھر اس غیبی نظام والے نے اس کو حرکت دی، چند مسلمانوں نے ہمت کر کے پھر دعوت دینا شروع کی، انہوں نے کہا ان میں کام کرو، ویسے تو ان کو ہم نہیں مار سکتے، ان کو مسلمان بناؤ۔ تو ترکستان کے تاجروں نے، آپ بھی یہاں بہت تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، جاب والے بیٹھے ہوں گے، اللہ کے واسطے ڈالر کی نیت سے توبہ کر لو، تبلیغ کی نیت سے تجارت کرو۔ اگر پہلے زمانے کے مسلمان تجارت کے ساتھ اسلام پھیلا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ کیسے بتاؤں؟ انڈونیشیا میں جہاد نہیں ہوا، تاجروں نے اسلام پھیلایا ہے۔ ملائیشیا میں جہاد نہیں ہوا، تاجروں نے اسلام پھیلایا ہے۔ فلپائن میں جہاد نہیں ہوا، تاجروں نے اسلام پھیلایا۔
تاجر نہیں تھے، پہلے مسلمان تھے پھر تاجر تھے. ہم آج پہلے تاجر بن گئے پھر مسلمان بن گئے. تو کیا ہوا، حالات جب چنگیز خان مرا تو اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا جوجی. جوجی کے بارے میں چنگیز خان کو یہ شک تھا کہ میرا بیٹا نہیں، کیونکہ 40 سال کی عمر تک چنگیز خان نے بڑی شکستیں کھائیں. اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے. جو بیوی آئی تو حاملہ تھی، تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ وہاں سے لے کے آئی ہے. لہذا اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا. اس کا دوسرا بیٹا تھا اغدائی، اس نے اس کو اپنا جانشین بنایا. اس سے چھوٹا بیٹا تھا چغتائی، جس کو اس نے یہ اوپر کا جو تھا روسی ترکستان کا علاقہ دیا تھا. اور اس سے چھوٹا بیٹا تھا طلوئی جو ہلاکو کا باپ ہے، اس کو اس نے ایران، عراق اور یہ سارا علاقہ جو تھا افغانستان کا یہ علاقہ اس نے اس کو دیا تھا. تو جوجی کے حصے میں روس کی حکومت تھی. تو ترکستان کے تاجر جب وہ پٹ گئے اور لٹ گئے، سب کچھ مال کر بیٹھے، تو وہ سودا لے کے جاتے اور تاتاریوں کو اسلام کی دعوت دیتے، ساتھ سودا بیچتے ساتھ دعوت دیتے. تو جوجی کا بیٹا تھا ایباقا خان، وہ بھی کافر مرا، یہ بھی کافر مرا. ایباقا خان کا بیٹا تھا برقا خان. اس وقت برقا خان کی بادشاہی تھی جب ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. پھر وہ لشکر لے کے مصر کو ختم کرنے جا رہا ہے کہ اتنے میں یہ دعوت، وہ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس حکومت ہے نہیں، تمہارا کام کیسے چلے گا؟ حکومت سے اسلام آتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بغیر حکومت کے بھی اسلام کیسے آیا، اور کتنی بڑی طاقتور تلوار کو اس نے توڑا ہے. اسلام نے بغیر طاقت کے توڑا ہے. اور کس نے؟ وہ گری پڑی قوم نے، جن میں چند تاجروں کو خیال آیا کہ دعوت دو، تبلیغ کرو. انہوں نے ایک چلتے چلتے برقا خان کے دربار کا ایک بڑا سردار مسلمان ہو گیا. اس نے آ کر برقا خان کو دعوت دینی شروع کی، سردار اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے. اور اس وقت میں اسلامی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی، دشمنی بھی ختم ہو چکی تھی. بس کس سے مرے کو کون مارتا ہے؟ مرے کو مارے شاہ مدار، اور کون مارے گا؟ تو مرے کو کون مارتا ہے. لہذا ویسے بھی وہ تھوڑا سا نفرت کم ہو گئی تھی. اس نے سنتا رہا کہ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ کہا یہاں جو مسلمان تاجر آتے ہیں انہوں نے بتائیں. کہ اچھا آپ کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا. ایک قافلہ آیا مسلمانوں کا، تو اس کو لے کر برقا خان کے سامنے گئے. انہوں نے برقا خان کو پھر اسلام کی دعوت دی، قرآن پڑھتے سنا، حدیث، آخر، قبر، حشر. وہ وہی مسلمان ہو گئے. وہ جو ہوا مسلمان، اس نے اگلے دن اعلان کر دیا جو میری نسل اور قوم یہاں آباد ہے ساری مسلمان ہو. ایک دن میں لاکھوں تلواریں نیام میں چلی گئیں. وہ تلوار جو مسلمان کے خون کے لیے تڑپتی تھی، ایک دن میں نیام میں چل کے اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوگی. اب ان چند تاجروں کا نام نہ تاریخ میں محفوظ ہے نہ کتابوں میں محفوظ ہے، اللہ کے عرش پر محفوظ ہے کہ وہ کون تھے. ان کی قبروں کا نہیں پتا، ان کے نام کا نہیں پتا، ان کی ذات کا نہیں پتا، ان کے قبیلوں کا نہیں پتا. لیکن وہ کتنا بڑا کام کر کے دکھا گئے کہ تبلیغ میں اتنی طاقت ہے کہ اس طرح بھی اسلام پھیل سکتا ہے. آپ امریکہ میں تو کیا ہے، آپ پہلے اپنے مسلمانوں کو دین پہ لے آؤ. نہ کتابوں میں محفوظ ہے، اللہ کے عرش پر محفوظ ہے کہ وہ کون تھے. ان کی قبروں کا نہیں پتا، ان کے نام کا نہیں پتا، ان کی ذات کا نہیں پتا، ان کے قبیلوں کا نہیں پتا. لیکن وہ کتنا بڑا کام کر کے دکھا گئے کہ تبلیغ میں اتنی طاقت ہے کہ اس طرح بھی اسلام پھیل سکتا ہے. آپ امریکہ میں تو کیا ہے، آپ پہلے اپنے مسلمانوں کو دین پہ لے آؤ. آپ خود دین پہ آ جاؤ. آپ چلتا پھرتا اسلام بن کے دکھا دو. نظروں میں حیا ہو، جسم میں سنت رسول ہو، آپ کے کاروبار میں، جاب میں، نوکری میں امانت ہو، صداقت ہو، دیانت ہو. پیسے پر دھوکہ نہ کھاؤ، پیسے پہ ٹھوکر نہ کھاؤ، اللہ کے حکم پہ جم جاؤ. پھر آپ دیکھو کہ کیسے فضائیں کھچ کھچ کے اسلام کی طرف ٹوٹ کے آتی ہیں. ایک دن میں ہو گئے سارے مسلمان. برف نے برقا خان کو خط لکھا، پھر اس نے اپنا نام محمود رکھا. محمود اس کو خط لکھا کہ ہلاکو مجھے حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ مسلمان ہم مسلمان، آپ اس کو روکیں. تو برقا خان نے پھر خط لکھا ہلاکو خان کو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور تیرے لیے اگر تو نے مصر پہ حملہ کرنا ہے تو پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا، پھر مصر پہ حملہ کرنا ہوگا. اور ہلاکو خان کو یقین نہیں آیا کہ تاتاری بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. انہیں کہا ایسے مذاق کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بھائی مسلمان ہو جائے؟ نہیں ایسی بکواس ہے. اور میں لشکر بڑھاتا گیا. جب اسے پتہ چلا کہ نہیں رکا تو اس نے اپنی فوجوں کو نکالا اور پھر دونوں آمنے سامنے ٹکرا گئے. ہلاکو خان نے کہا تمہیں اپنے دادا چنگیز خان کی وصیت یاد نہیں ہے کہ تلوار تاتاری کی تلوار آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر تھا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو میری تلوار تیری گردن کاٹ کے رہے گی. اور پیچھے کام کس نے کیا؟ چند تاجروں نے. تبلیغ ایسا کام ہے. آپس میں ٹکرا گئے لیکن دونوں اتنے طاقتور تھے، نہ یہ ہار سکتا تھا نہ وہ ہار سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کی جان بچ گئی. اور انہی لڑائیوں میں ہلاکو خان بدماش کو زخمی ہوا اور اس کے گھوڑے سے گرا تو پاؤں اٹک گیا. اس کا گھوڑے کی جو رکاب ہوتی نا جس میں پاؤں، اس میں پاؤں اٹک گیا. تو گھوڑا بھاگا تو اس کا سر